الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد وآل محمد برحبیب خدا ختم الانبیاء محمد وآل محمد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے تعجیل ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ برائے دفع بلیات حاجات کی برابری کے لیے، مشکلات کی آسانی کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے، مریض ہائے مخصوصین کی مکمل فوری شفا یابی کے لیے، تمام حاضرین کے جملہ اموات علماء شہداء جن کے یاد کرنے والا کوئی نہیں، بلاخص بانیان خدمت گزاران المہدی کے مرحومین اور جو احباب ہمارے اس ادارے سے منسلک رہیں آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کی شادی ارواح، بلندی درجات اور مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضاہ وسبیلہ الذی اصطفاہ ونصرنا لما یوجب الزلفة لدیہ والوصول الیہ فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وآل محمد واجعله أيمن يوم عهدناه وأفضل صاحب صحبناه وخير وقت ظللنا فيه وجعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوفقهم أما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذا ومستقري هذا إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدًا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك وعجزه أن أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته إنك أنت العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وآل محمد برادران عزیز و ارجمند مومنین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ یہ ماہ شعبان المعظم ہے، اور اس حقیر کی یہ خوش بختی ہے کہ آج روز جمعہ جو کہ سید الایام ہے اور روز ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہی کے نام نامی سے منسوب اس ادارہ میں آج یہ اس حقیر کو، ناچیز کو شرف حاصل ہونے جا رہا ہے کہ میں آپ کی زیارت سے بھی مشرف ہو رہا ہوں اور آپ سے ہم کلام ہو کے آج کی خدمات انجام دینے کا بھی شرف حاصل ہو رہا ہے۔ شکر پروردگار ہے، تمام حمد ہے اس خالق لم یزل کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اس کی بہترین مخلوق ذوات مقدسہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ بلکہ اول مخلوق بھی ہیں اور ایسی مخلوق ہیں کہ جن کی خلقت پہ پروردگار عالم نے اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی خود سے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور یہ ماہ مبارک شعبان المعظم جس کی نسبت علت غائی کائنات، سرور کونین، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الفاظ کے ساتھ جو کہ مذکور ہیں، اعلم ان شہر شعبان شہر شریف، کہ ماہ شعبان شریف مہینہ ہے، وَهُوَ منصوب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم ھذا الشہر۔ اس ماہ مبارک کی نسبت سرکار ختمی مرتبت کی جانب ہے، اور سرکار اس ماہ مبارک میں روزہ رکھتے تھے۔ آپ کی توجہات کا میں بلندتر صلوات۔ اور روزہ اس طرح سے رکھتے تھے اس ماہ مبارک میں، پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج کے جو خطبہ کو عنوان میں نے حقیر نے چنا ہے وہ ہے فلسفہ استغفار، اور یہ میں نے کیوں چنا ہے ابھی اس کی وضاحت آ رہی ہے اسی ماہ مبارک کی، بلکہ یہ رجب المرجب اور شعبان المعظم اور رمضان المبارک، یہ 3 مہینے مختص ہیں امت سرکار دو جہاں رحمت للعالمین کے لیے، اور ان 3 مہینوں کا ملنا امت سرکار کے لیے، اور 3 چیزیں، اور قرآن حکیم بھی معجزہ بھی ہے سرکار کا، اور اس میں جو 3 سورے ملے ہیں، سورہ یاسین جو کہ قلب قرآن ہے، اور سورۃ الملک اور سورہ اخلاص، یہ 3 سورے کسی اور امت کو نہیں ملے۔ تو یہ 3 مہینے اور ان کی تینوں مہینوں کی 3 جو لیالی ہیں جنہیں لیالی البیض کہا جاتا ہے، روشن راتیں، کون کون سی؟ 13، 14 اور 15۔ جیسے 14ویں کا چاند مشہور ہے کہ فل مون ہوتا ہے، تو اسی طرح سے یہ
तारीखें 13, 14, 15 अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह लयाली उल बीज कहलाती हैं, और जो दिन हैं 13, 14, 15 का वो अय्यामुल बीज। आप अहबाब मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं अपनी नाक़िस इल्मी के मुताबिक अपना सबक दोहरा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 चीज़ें, 3 महीने, 3 सूरे और ये 3 रातें मखसूसन सरकार की उम्मत को यानी हमें मिली हैं, हमारी खुशबख्ती है। और अगर हम इन तीनों शबों और रातों के जो अमाल हैं वो बजा लाएं तो और सोने पे सुहागा होगा। आप जो चाहेंगे आपकी बिगड़ी हुई तकदीर बदल सकती है। बल्कि अगर आपको याद होगा तो क़िबला ने फरमाया था कि जो रजबुल मुरज्जब गुज़र चुका है उसकी जो आखिरी दिन की जो है उसी दिन हमारे बनी आदम के अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, और उनकी तौबा भी ज़ुवात मुक़द्दसा पंजतन पाक के अस्माए मुबारक की वजह से हुई थी। और 200 साल उन्होंने गिरिया किया था जवार काबा में, लल्लाजी बक्का था मुबारकन। जो हाजी हजरात बैठे हैं, शहर तो मक्का है, ये अल्लाह ने बक्का क्यों फरमाया है? इसलिए कि बक्का है बुका से, यानी ये जाए अमन भी है, जाए सवाब भी है, मसूबतल और जाए अमना ऐन अमन है मक्का। हत्ता के जो अहबाब जाते हैं, अल्लाह हम सबको ये शरफ नसीब फरमाए। हम इस साल और ज़िंदगी के तमाम सालों में हज बैतुल्लाह के लिए जाएं और ज़ियारत कुबूर आइम्मा तहार अलैहिमुस्सलाम नसीब। और हमें तो खुसूसियत के साथ जाना चाहिए, इसलिए कि हमारे और आपके अव्वल इमाम सिर्रुल्लाह फिल आलमीन ताजदार हालता वारिस इन्नमा लंगर ज़मीन व आसमान जौफ़ काबा में तशरीफ़ लाए। किस शान से आए? रूह काबा बन के। तो हमें वो मकाम आज भी ज़ियारत यानी कोशिशें की हैं उन्होंने मिटाने की आसार को, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये इलाही निज़ाम का हिस्सा है। कसेरा मुयस्सर नशुद इन सआदत बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। ये शरफ सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके इमाम अव्वल को और उनकी वालिदा गिरामी को। इंशाअल्लाह कभी वक्त हुआ तो तफसील से बयान करेंगे। अव्वल भी वहीं से आए थे और हमारे 12वें भी वहीं आएंगे। पहले जब ज़ुहूर होगा तो काबा की टेक से आवाज़ लगाएंगे कि अनल महदी, मिलके बुलंद अस्सलाम। ज़्यादा तवील ज़हमत नहीं देनी आपको, बस मुख्तसरन जल्दी जल्दी से। यसूम हाज़ा शहर व यसिल सियामहु बिशहर रमज़ान। और सरकार इस महीने में रोज़ा रखते थे और इस माह मुबारक के रोज़ों को रमज़ान मुबारक के रोज़ों से मिला देते थे। ये सुन्नत है। वकाना यकूलो शाबानो शहरी। और सरकार ही का फरमान है कि शाबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है। मन सामा यौमन मिन शहरी वाजबत लहुल जन्ना। और जो मेरे इस महीने में एक रोज़ा रखेगा, यौमन एक रोज़ा रखेगा, तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। अल्लाह अकबर, कितनी आसान है। और फिर हमारे और आपके इमाम रोवेयान सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन्नहु काल कान सज्जाद अलैहिस्सलाम इज़ा दाखल शाबान जमा अस्हाबहु व काल अलैहिस्सलाम व या अस्हाबी अतदरूना मा हाज़ा शहर।
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام جن کا آج یوم ولادت بھی ہے، آپ صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور بلکہ یہ ماہ شعبان المعظم جس میں یہ واحد مہینہ ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، آل محمد کی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کوئی غمی کی خبر نہیں۔ اور اس ماہ شعبان المعظم کی جو سب سے بڑی برکات ہیں، جو کربلا کے حصے دار تھے ان کی زیادہ تر تعداد اسی مہینے میں آئی ہے، اور منتقم خون حسین وارث امن امام زمان علیہ السلام کی آمد بھی اسی مہینے میں۔ تو اس خوشی کے مہینے میں میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اور آل مہدی سینٹر کے معاونین اور بانیان خدمت گزاران کی طرف سے قبلہ کعبہ استاذی المکرم حضرت آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب کی طرف سے اور تمام ٹیم کی طرف سے اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کو اور آپ تمام شیعان جہان بلکہ اسلام پوری دنیا کو، جو بھی اپنے آپ کو انسان کہلاتا ہے، کیونکہ امامت کا تعلق انسان سے ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے اسے امام کی ضرورت ہے، اور روز محشر پکارا بھی امام کے ساتھ جانا ہے۔ مل کے بلانتا صلوات۔ تو میں نے جو عنوان آج کا جیسے عرض کیا، کیوں ایک آخری مرحلہ پیش کر کے آگے بڑھتا چلوں کہ جو ایک روزہ رکھے گا اس پہ جنت واجب۔ اور پوچھتے تھے سرکار امام سجاد علیہ السلام کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اتدرون ما ھذا الشہر؟ ھذا شہر شعبان وکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول شعبان شہری فصوموا ھذا الشہر، اور روزہ رکھو۔ اور اس ماہ مبارک میں سب سے بڑی عبادت سرکار کی محبت میں اور اللہ کے قرب کے لیے روزہ رکھو۔ تو پروردگار عالم اور توبہ و انابہ کا مہینہ ہے، اور صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، اور اسی لیے اس حقیر نے یہ فلسفہ استغفار کو چنا ہے کہ تاکہ آپ کی خدمات میں پیش کر سکوں، تاکہ ہم اس مرحلے پہ سرخرو ہو سکیں، کیونکہ اس ماہ مبارک میں جو 70 مرتبہ ریکمینڈڈ ہے 2 استغفار، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، میں اللہ سے توبہ طلب کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں اللہ ہی سے۔ ایک ہوتا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، میں اپنے رب سے توبہ، تو یہ سوال ہے۔ اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم و اتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ اور اس کے بارے میں ہے کہ جو 70 مرتبہ اس ماہ مبارک میں استغفار کرتا ہے، یعنی ڈیلی ریکمینڈڈ ہے، یہ آپ سب یہ استغفار بجا لو۔ اور کس لیے کہ جو اس ماہ مبارک میں 70 مرتبہ استغفار کرے گا وہ ایسے ہے جیسے دوسرے مہینوں میں 70,000 مرتبہ۔ اللہ اکبر، کتنی رحمت ہے، رحمت خدا بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ اگر ہم تو مائل با کرم کوئی سائل ہی نہیں، تو اس لیے میں نے یہ چنا۔ آخری سورہ سورۃ النصر ہے، جس میں ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا
فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. صلوات. آخری سورہ سورۃ النصر ہے، جس کے بعد کوئی اور سورہ نہیں نازل ہوا، اور رسول کائنات نبی پاک کائنات کے سب سے بڑے انسان تھے، خاتم النبیین تھے، اور اب انہیں حکومت بھی مل گئی. مدینہ ان کے کنٹرول میں، مکہ ان کے کنٹرول میں، سارا عرب ان کے کنٹرول میں، اور اب تو بادشاہ ہو گئے نا. اور اب آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. حبیب فتح آ گئی، حبیب مدد آ گئی. حبیب جب تو دیکھے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب تو سب کچھ ہو گیا نا، فتح بھی آ گئی، نصرت بھی آ گئی، اور لوگ مسلمان ہو گئے. فسبح بحمد ربک، اور کیا کرو میرے حبیب؟ اپنے رب کی تسبیح کرو. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ بلند تر صلوات. نہیں ایسے نہیں، مل کے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اگر بار خاطر نہ تو بلند تر صلوات. صلی علی محمد. تو اے حبیب فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کر، اس کی حمد کر، اور کیا کرو؟ واستغفرہ انہ کان توابا، اللہ توبہ کو بہترین قبول کرنے والا ہے. تو تھوڑی سی طاقت پر یہ انسان ہے طغیان کرتا ہے، اور بڑی طاقت پر اے حبیب استغفار کر. یہاں تک آ گئے ہیں نا میرے ساتھ؟ اگر آپ بات کو مکمل سننا چاہتے ہیں تو ذرا آرام سے سنیں. واستغفرہ، آیت کا ٹکڑا ذہن میں رہے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. استغفار کے معنی کیا ہے؟ گناہوں کی توبہ. چلو یہی صحیح، گناہوں کی توبہ استغفار. آپ سے سوال ہے، اپنے آپ سے بھی. رسول کائنات جو معصوم عن الخطا ہیں، آپ اور ہم کوئی سوچ سکتے ہیں کسی کی مجال ہے کہ کوئی گناہ ان سے سرزد ہو؟ وہ تو وہ جو نوری مخلوق ہیں، انبیاء ما سبق اور ملائکہ مقربین، وہ بھی خطا و نسیان سے پاک و پاکیزہ مبرہ ہیں. ان سے، انبیاء سے، دیگر انبیاء سے اور ملائکہ سے ترک اولا ہوا ہے، جیسے آدم علیہ السلام سے، اور فطرس جو کہ ملک تھا، فرشتہ تھا. جب بھی بعد میں ذکر آئے گا، اگر جلدی سے تو مل کے بلند تر صلوات. اور یہ اللہ کی مخلوق ذوات مقدسہ محمد و آل محمد، ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوا. تو فرما رہے ہیں کہ اے حبیب استغفار کرو. تو رسول نے تو کوئی گناہ نہیں کیا نا. کون سا گناہ کیا تھا جس کی توبہ اللہ کروا رہا ہے؟ اگر یہ میسج دے پائیں آج تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت مکمل ہو گئی. آرام سے سننا کہ سوال ہے کہ کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی توبہ اللہ کروا رہا ہے، جس کے لیے توبہ کروا رہا ہے. میرے آقا و مولا سر اللہ فی العالمین، تاجدار حالتا، وارث انما، لنگر زمین و آسمان، حلال مشکلات، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مقام پہ تشریف فرما تھے
اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جن میں قرآن فہمی کا دعویٰ تھا کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، وہ میرے مولا کے پاس بیٹھے تھے، اور نام نہیں لینا چاہیے، دیکھیں تو اتنے میں یہ واقعہ تھا، بہت ساری تواریخ میں ملتا ہے اور بڑا مشہور واقعہ ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ میرے مولا تشریف فرما تھے اور اصحاب کا مجمع ارد گرد، اور اتنے میں استغفار ذہن میں رہے۔ استغفار کے معنی ہے مغفرت کی دعا، مالک معاف کر دے، مالک بخش دے، اس کے معنی ہے کہ ہم رجوع کر رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، اور یہ ہے استغفار، اسے ذہن میں رکھنا۔ اور ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی میں بہت گناہ گار ہوں، کوئی طریقہ بتلا دیجئے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ کہا استغفار کر۔ میرے مولا نے فرمایا استغفار کر۔ سائل چلا گیا، شکریہ، اب آپ نے طریقہ بتلا دیا، میں استغفار کروں گا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی طرح۔ اور ابھی وہ گیا بھی نہیں تھا پوری طرح کہ ایک اور شخص آ گیا، یا علی بڑی مفلسی ہے، 3 وقت کا مکمل طور پر ناشتہ، دوپہر کا، رات کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، کوئی طریقہ بتا دیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ عجیب بات ہے یا علی بہت شکریہ، گناہ استغفار کر، روٹی نہیں ہے کھانے کو، استغفار کر۔ کوئی اور آیا، اتنے میں ایک اور شخص آیا، تیسرا، ایک ہی نشست کا واقعہ ہے، کہنے لگا یا علی اولاد نہیں ہے۔ مل کے بلند صلوات۔ اب وہ لوگ جو بیٹھے تھے نہ، وہ چاروں طرف ان کے کان کھڑے ہو گئے، یعنی تیسرے شخص کو بھی میرے مولا نے کیا فرمایا؟ استغفار کرو۔ اور کہنے لگے یا علی یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو آیا استغفار کر، گناہ ہے استغفار کر، اولاد نہیں ہے استغفار کر، اور مال نہیں استغفار کر۔ عجیب بات ہے۔ اچھا، ابھی ایک نے دوسرے کو دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے میں ایک اور شخص آیا، یعنی چوتھا، یا علی میں نے بڑی مشقت سے ایک باغ لگایا تھا اور وہ باغ تیار ہو گیا تھا، لیکن یا علی ایک ایسی باد سموم چلی، ایک ایسی آندھی آئی کہ وہ باغ جل گیا۔ فرمایا کہ استغفار کر، ٹھیک ہو جائے گا۔ واہ، عجیب ہے یہ واقعہ تاریخ کا۔ یہ واقعہ اس قابل ہے کہ اسے ذہن کے اندر محفوظ رکھو۔ جانتے ہو کہ وہ جو علی سے محبت کرنے والے بیٹھے تھے، انہوں نے میرے مولا کا گھٹنا دبایا کہ یا علی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے۔ گناہ ہے استغفار کرو، دولت نہیں ہے استغفار کرو، اولاد نہیں ہے استغفار، اور باغ جل گیا استغفار کر۔ ابھی وہ اٹھا بھی نہیں تھا کہ گاؤں کے کچھ لوگ مدینہ کے قریب کے گاؤں سے اور کہنے لگے کہ یا علی آپ کے پاس شکایت لے کر آئے ہیں۔ کیا کہا؟ کہنے لگے بڑی محنت سے پورے گاؤں والوں نے ایک نہر کھودی تھی اور نہر کھود کر گاؤں تک لائے تھے، پھر کیا وہ خشک ہو گئی۔ فرمایا استغفار کرو، اور استغفار کرو۔ انہوں نے کہا بہت شکریہ، چلے گئے۔ جب چلے گئے تو وہ دوست بولے جو میرے مولا کے قریب بیٹھے تھے پہلو میں، یا علی یہ آپ نے کیا کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ توبہ کرنی ہے، گناہوں کی توبہ تو استغفار کرو، مال چاہیے استغفار کرو، دولت چاہیے استغفار کرو، بیٹا چاہیے استغفار کرو، باغ استغفار کرو، نہر چاہیے استغفار کرو، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میرے مولا نے سورہ نوح کی آیات کو اس موقع پہ کوٹ کیا، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے توبہ طلب کرو، وہ تمہیں
معاف کر دے گا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا ہے. اور پھر یہ سورہ نوح کی 29ویں پارہ کی آیت نمبر 10 ہے، اور اس کے بعد جو آیت نمبر 12 ہے اس کا جو میرے مولا نے کوٹ کیا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. بلند الصلوات. دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، مختصراً آج کی حد تک یہیں میں رک رہا ہوں تاکہ حد سے تجاوز نہ ہو جائے. اگر کچھ دقیقے اوپر ہو جائیں گے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. فرسٹ ٹائم تو فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے. وہ قریب بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے کہنے لگے کہ یا علی ایسا لگتا ہے جیسے آج ہم نے پہلی بار یہ آیات سنی ہے. فرمایا کہ سنی تو ہیں تم نے، لیکن تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے تھے، سمجھ نہیں آئی. یعنی کیا فرمایا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے توبہ طلب کرو اپنے رب سے تو وہ بڑا بخشنے والا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وہ تمہیں مال بھی دے گا، وہ تمہیں بیٹے بھی دے گا، اور یجعل لکم جنات، جنات یعنی باغات بھی، اور ویجعل لکم انہارا، نہریں بھی ملیں گی. جنت میں باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، جن کے نیچے، باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور اگر ہمیں مال چاہیے، اولاد چاہیے، اور سب کچھ جو 5 چیزیں ہیں ان کا حل ہے اس استغفار میں، تو یہ سب کی سب ملیں گی با وسیلہ محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوہ وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد. وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. بلند الصلوات. اپنے دوسرے خطبہ کی حضور پاک کی تعاصی ہی میں، جو کہ سرکار اپنے دوسرے خطبہ میں توبہ کی دعوت دیتے تھے اور جو حالات حاضرہ ہوتے تھے ان پہ گفتگو فرمایا کرتے تھے، یہ ہدف ہے. اور پہلے خطبے کا اور دوسرے کا یہ ہدف اصل میں تو یہ ہوتا ہے کہ تقوی اختیار ہو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ طلب کی جائے، اور اپنے آپ کو زیادہ حق پہ رکھتے ہوئے اللہ کی دربار سے فیوض و برکات کے اہل ہو سکیں. دنیا کائنات میں 2 مثالیں ایسی ہیں کہ جیسے واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، ملائکہ میں سے فطرس کو یہ شرف حاصل ہوا جو معذب تھا بارگاہ الہی سے، جس کے پر جل گئے تھے یا کٹ گئے تھے. کس وجہ سے؟ کہ آسمان پہ پرواز کرتے ہوئے جا رہا تھا اور ایک مرتبہ جو نگاہ ڈالی بلندی پرواز اور پیچھے اپنے جو ملائکہ کا ایک زیادہ تعداد دیکھی تو دل میں خیال آیا مم مثلی،
مجھ جیسا کون؟ فوراً آواز قدرت آئی کہ الکبر و ردائی، کبر تو میری ردا ہے، کون ہے جو میری چادر، یعنی ردا یعنی چادر، کون ہے جو میری ردا پہ چادر پہ پاؤں رکھ؟ تو پر جل گئے، کٹ گئے۔ 700 سال یا کتنا عرصہ جزیرہ میں پڑے رہے، اور جب وقت ولادت روز 3 شعبان المعظم 4 ہجری کو میرے آقا مولا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی تشریف آوری، جب جبریل علیہ السلام اس جزیرہ سے گزرے ہیں جن کے ساتھ ملائکہ اس کثیر تعداد میں جب گزر ہوا، تو کہنے لگے کہ بھائی جبریل فطرس بڑے خوش ہو، کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے رسول کائنات کے ہاں نواسے کی آمد ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے مبارکباد و تہنیت کا پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ خود توڑ نہیں جا سکتا تھا کہ کیا ممکن ہے کہ مجھے بھی لے چلو؟ اور جبریل علیہ السلام یہاں کی زبان میں ٹو کر کے لائے، ان کو اٹھا کے لائے دروازہ رسالت پہ۔ سرکار نے فرمایا میرے بیٹے، میرے نواسے کے جھولے سے مس کرو۔ پار ملے، اب پار ملے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کہیں کسی کو ٹکٹ ملا ہو تو ہم اوور سپیڈنگ نہیں کرتے، ہم ہمیشہ سمجھتے کہ یہاں کیمرہ لگا ہے تو ہم وہ دوبارہ وائلیشن نہیں کرتے۔ لیکن جب پار مل گئے ہیں، جب پھر اڑے ہیں، تو پھر فرمایا مم مثلی، مجھ جیسا کون؟ اور اب نہ پار جلے ہیں نہ پار کٹے ہیں۔ کیوں؟ ساتھ ایک جملہ بھی فرمایا، انا عتیق الحسین، انا تلیق الحسین، کہ میں حسین کا آزاد کردہ، میں حسین کا عطا کرتا ہوں۔ ملائکہ میں فطرس نے یہ منزل پائی، اور انسانوں میں آپ اور ہم واقعہ سنتے ہیں جناب حر علیہ السلام، جن کے لیے فرمایا کہ یا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، اور ان کی یہ کم جسارت تھی لجام فرس میں جب ہاتھ ڈالا تھا، کیا قابل معافی تھا، لیکن کریم ابن کریم کی بارگاہ میں جب آئے ہیں تو ان کو بھی معافی ملی ہے۔ دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آج کے دن میں شعبان المعظم کے اس روز جمعہ کے اجتماع میں زیر خیمہ حضرت حجت ابن الحسن نشستم، التماس میکنم کہ خدایا پاک پروردگارہ ہم سب کو توبہ انابہ کرنے کی توفیق خیر عنایت فرما، اور ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مل کے بلند الصلوات صلی اللہ علیہ محمد والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین وحسن المجتبی حجت اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر النبیین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآباء الصالحین وموسى ابن جعفر القاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسى الرضا من اطرت بررت المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی عن نبیك ووارث علم المازین من الوصیین الذی ببقائه باقیت الدنیا وبیمنه رزق الورا وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك
ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل باقي عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر